بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید، شرم کرو، بجائے معافی مانگنے کے اب اس کو اور تکلیف دے رہے ہو۔ سعید بھی حد درمی سے بولا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا کہ معافی مانگوں۔ وہاں کیوں چپکایا اس نے پوسٹر؟ اس کی ان باتوں سے میرا غصہ اور زیادہ ہو رہا تھا۔ اب کہ میں بولا، تم بہت ہی بدتمیز ہو، بغیر اجازت کے میری الماری کھولی، پھر پوسٹر پھاڑ دیا۔ اب بھی تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا کہ تمہاری حرمت کی وجہ سے، اور تم ہو کہ حرمت؟ وہ ہنسا، تمہاری حرمت کی مجھے ضرورت نہیں، کیا کر لوگے؟ میں نے جان بوجھ کر پھاڑا ہے، میرا دل کر رہا تھا دوبارہ لگاؤ گے تو دوبارہ پھاڑ دوں گا، دیکھتا ہوں تم کیا کر سکتے ہو۔ شہداں، ہم شرمندہ ہیں، قسط 49۔ اب اس نے دونوں ہاتھوں سے میرے سینے پر دھکا دیا۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ڈرپوک ہو؟ ہمت ہی نہیں تم میں اپنے حق کا دفاع کرنے کی۔ جاؤ، رو جا کر اور امی کی گود میں بیٹھو۔ اب تو غصے کے مارے میری کمپتی کی رگ باہر آ گئی تھی۔ اب میں نے اسے کالر سے پکڑا اور دیوار کے ساتھ چپکا دیا۔ ہر بار تم نے مجھے اذیت دی اور میری چیزوں کو خراب کر دیا۔ میں نے تمہیں کبھی کچھ بھی نہ کہا، اور تمہاری یہ سوچ بہت غلط ہے کہ اگر میں تمہیں کچھ کہتا نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رکھتا، یا یہ کہ میری جسمانی طاقت تم سے کم ہے، یا تم جو میرے آدھے قد کے ہو میں تم سے ڈرتا ہوں۔ میں بولا۔ سعید سخت ڈر گیا تھا، مجھے دھکا دے رہا تھا کہ پیچھے کرے اور میری مٹھی سے اپنے کالر کو باہر نکالے، لیکن میرے زور کے سامنے صرف دیوار کے ساتھ چپکا ہوا تھا اور میں غصے کے مارے کانپ رہا تھا۔ پھر میں نے اس کا کالر چھوڑ دیا۔ وہ وہاں سے بھاگنے لگا کہ اس کا پاؤں ماربل پر سلپ ہوا اور وہ گر گیا۔ جب تمہاری مونچھیں نکل آئے تب مجھے دھمکی دینا، میں نے کہا اور وہاں سے ہٹ گیا۔ امی اور الہام حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ الہام تو ڈر کے مارے امی کے ساتھ بالکل چپکی ہوئی تھی۔ الہام کی حالت دیکھ کر مجھے شرمندگی ہونے لگی۔ میرے اندر اس پوسٹر کی وجہ سے آگ لگی ہوئی تھی۔ سعید کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور وہ چپ کر کے کونے میں بیٹھ گیا۔ سب شاک میں تھے، کسی نے بھی آج تک مجھے اس حالت میں نہ دیکھا تھا۔ گھر میں سکون ہو رہا تھا کہ ابو نے گھر کا دروازہ کھولا، اندر آئے اور ہم سب کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ بولے۔ اس جملے پر سعید بھاگتا ہوا ابو کے پاس گیا اور بولا، غلطی سے مجھ سے مہران کا پوسٹر پھٹ گیا اور اب غصے میں مہران مجھے مار رہا ہے۔ مجھے تو ایسے جیسے کرنٹ لگ گیا۔ نہیں ابو، خدا گواہ ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ابو نے بیگ سائڈ پر رکھا اور اپنی پوری قوت سے ایک تھپڑ میرے منہ پر رسید کر دیا۔ میرے گھر میں مجھے ہی آنکھیں دکھاؤ گے؟ بڑے طاقتور ہو گئے ہو، میرے سامنے کھڑے ہوگے؟ پوسٹر کیا خود کماتے ہو
جو پوسٹر خریدے ہیں اور ان کی وجہ سے دوسروں پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ وہ کمرے میں گئے، میں ان کے پیچھے بھاگا۔ انہوں نے الماری کھولی۔ ایک ہی پوسٹر تھا یا اور بھی خریدے ہیں؟ میں آگے ہوا۔ ابو معاف کر دے، غلطی ہو گئی، رہنے دے انہیں۔ انہوں نے زور سے مجھے دھکا دیا اور سارے پوسٹر الماری سے بیڈ کے نیچے سے نکالے۔ میں ابھی بھی ان کی منتیں کر رہا تھا۔ پلیز ابو رہنے دے، اب نہیں کروں گا۔ اب تو امی کی بھی برداشت ختم ہو گئی۔ حمید چھوڑ دو، مہران کی غلطی نہیں ہے، یہ اس نے اپنی پاکٹ منی سے خریدے ہیں جو بھی شہیدوں کے پوسٹر ہیں۔ ابو پورا زور لگا رہے تھے کہ پوسٹر کو پھاڑ دے، لیکن اس کے اوپر پولیتھین چڑھا ہوا تھا اور وہ پھٹ نہیں رہے تھے۔ میری روتی آنکھوں کے سامنے میرے التماس کرنے کے باوجود سب کے سب پوسٹر کے 4 ٹکڑے کر کے اسے چولہے پر رکھ دیا۔ وہ پوسٹر میری آنکھوں کے سامنے جل رہے تھے۔ میں بے حس ہو کر 2 زانوں کچن میں بیٹھ گیا اور انہیں جلتا ہوا دیکھنے لگا۔ کمرے میں واپس آیا، کپڑے بدلے، میری بھوک مر چکی تھی۔ میری اندرونی حالت بہت خراب تھی، میری روح میں درد ہو رہا تھا۔ دیوار کی طرف منہ کیا اور کمبل منہ پر لے لیا۔ رونا نہیں چاہ رہا تھا، عجیب درد و غم میرے پورے وجود پر چھا چکا تھا، اور سعید مغرور اور فاتح چہرے کے ساتھ اسی کمرے میں موجود تھا۔ اس زندگی میں میرا کوئی حصہ نہ تھا، نہ وہ کمرہ جس میں میں سوتا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ میں قید خانے میں ہوں اور اپنے شکنجے کرنے والے کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں۔ اس گھر پر میرا کوئی حق نہ تھا، چاہے تم صحیح ہو یا غلط۔ میرے حصے میں ہمیشہ صرف خاموش ہونا آتا تھا۔ خدایا، تم شاہد رہنا، تم عادل ہو، تم قاضی ہو جس کا فیصلہ ہمیشہ عدالت پر مبنی ہوتا ہے۔ مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔